محبتك العظمى وإيماني فكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إحراق جسماني وكن غناي الذي ما بعده فلس وكن فكاكي من أغلال عصياني تحية الصمد المولى ورحمته ما غنت الورق في أوراق أغصاني عليك يا عروتي الوثقى ويا سندي الأوفى ومن مدحه روحي وريحاني۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ بکس پناہ میں ہدیہ حمد و ثنا پیش کرنے کے بعد اور حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین ذی وقار، کم و پیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص نشانی دے کر زمین پر بھیجا، اور وہ خاص نشانی 1.25 لاکھ نبیوں کا مخصوص ہونا اس خاص نشانی سے ثابت ہے۔ اسی خاص نشانی کو مذہب کی اصطلاح میں معجزہ کہا جاتا ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں نے رب ذوالجلال نے 1.25 لاکھ نبیوں کو خاص نشانی دے کر زمین پر بھیجا اور اعلان فرمایا کہ انسانوں، میں نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیج کر تمہیں دکھایا ہے، جسے تم بناؤ گے اس میں تمہارا کمال ہوگا، جسے میں بناؤں گا اس میں میرا کمال ہوگا۔ رب ذوالجلال نے یہ اعلان فرمایا کہ جس سے تم بناؤ گے اس میں تمہارا کمال ہوگا، اور جس سے میں بناؤں گا اس میں میرا کمال ہوگا۔ تم خاکی انسان ہو، تمہارا بنایا ہوا خاکی ہوگا، اور میں نور السماوات والارض ہوں، میرا بنایا ہوا نور علی نور ہوگا۔ دنیا والوں یاد رکھنا، جس سے تم پڑھاؤ گے وہ بے علم ہو سکتا ہے، وہ کم علم ہو سکتا ہے، وہ تمہارا پڑھایا ہوا بھول سکتا ہے، مگر الرحمن علم القرآن، جس سے میں پڑھا کر بھیجوں گا وہ عالم ما کان و ما یکون ہوگا، کہ جو کچھ ہو چکا وہ بھی جانتا ہوگا، اور تا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہوگا۔ تم بے اختیار ہو، انسانوں تم بے اختیار ہو، تمہارا بنایا ہوا بے اختیار ہوگا، اور میں صاحب اختیار ہوں، میرا بنایا ہوا صاحب اختیار اور احمد مختار ہوگا۔ حضرات محترم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے میں بناؤں گا وہ صاحب اختیار احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوگا۔ تو جو اس کو صاحب اختیار نہ مانے، اصل میں وہ مجھے صاحب اختیار نہیں مانے گا۔ جو اس نبی کے علم میں شک کرے وہ دراصل میرے کمال میں شک کرتا ہے، میرے پڑھانے میں شک کرتا ہے۔ جو اس نبی کے کمالات کا منکر ہو وہ میرے کمالات کا منکر ہوگا۔ لوگوں، حضرات محترم، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 1.25 لاکھ کم و بیش 1,24,000 انبیاء معجزات لے کر دنیا میں آئے۔ 1,24,000 نبیوں میں سے افضل 313 رسول، 313 رسولوں میں سے افضل 5 اولو العزم نبی، اور ان 5 اولو العزم نبیوں کا سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ جب ایک عام نبی کا عام سا معجزہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا،
بھئی عام نبی کا عام سا معجزہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، یوں تو معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جو عقل کو عاجز کر دے، جو عقل میں نہ آئے وہ معجزہ ہوتا ہے۔ ارے جب عام نبی کا عام سا معجزہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تو وہ ہستی جو سرور کائنات بھی ہے، جو سید انبیاء بھی ہے، جو نبیوں کا خاتم بھی ہے، جو باعث تخلیق عالم بھی ہے، وہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم جیسے تھے نہیں، ہم جیسا بنا کر بھیجا، ہم جیسے تھے نہیں، ہم جیسا بنا کر بھیجا، اس ہستی کا معجزہ کیا ہوگا جس سے رب ذوالجلال نے ہم جیسے تھے نہیں، ہم جیسا بنا کر بھیجا، اور اب ان کا ہم جیسا بننے کا کمال ہے کہ وہ ایسے ہم جیسے بنے، ایسے ہم جیسے بنے، ایسے ہم جیسے بنے کہ آج تک ہم جیسوں کو شبہ ہے، ہم کو نہیں، آپ کو نہیں، آج تک ہم جیسوں کو شک ہے کہ وہ ہم جیسے تھے۔ آج تک ہم جیسوں کو، وہ بھی تو انسان ہیں، ہم جیسے ہی ہیں، مگر آج تک ان کو شک ہے کہ وہ نبی ہم جیسے تھے۔ وہ نبی ہم جیسے نہ تھے مگر رب ذوالجلال نے انہیں ہم جیسا بنا کر بھیجا، اور وہ ایسے ہم جیسے بنے، ایسے ہم جیسے بنے کہ مدینہ شریف کی گلی میں ایک عورت بیٹھی ہے اور نبی پاک علیہ السلام اس کے پاس سے گزرتے ہیں، وہ عورت کہتی ہے اے محمد یہ میرا سامان ہے اٹھا کر، عورت دیوانی ہے، پاگل ہے، اور آقا علیہ السلام اس کا سامان اٹھاتے ہیں، اور جہاں جہاں وہ عورت کہتی ہے وہیں جاتے ہیں، جس گلی میں وہ عورت کہتی ہے وہاں جاتے ہیں، تو وہ ایسے ہم جیسے بنے، ایسے ہم جیسے بنے، ایسے ہم جیسے بنے کہ آج تک ہم جیسوں کو شک ہے کہ وہ ہم جیسے تھے، ہم جیسے تھے نہیں۔ نہ وہ منصب کے اعتبار سے ہم جیسے ہیں، نہ وہ عقلی اعتبار سے ہم جیسے ہیں، نہ وہ اعضاء کے اعتبار سے ہم جیسے ہیں، نہ وہ اشیاء کے اعتبار سے ہم جیسے ہیں۔ ارے رب ذوالجلال کی خدا کی قسم، اس ہستی کا معجزہ کیا ہوگا؟ ہاتھوں کے اشاروں سے، ہاتھوں کے اشارے سے سورج کا پلٹنا، ہاتھوں کے اشارے سے سورج کا پلٹنا، آبرو کے اشارے سے درخت کا بلانا، آبرو کے اشارے سے درخت کا بلانا، اور انگلی کے اشارے سے چاند کا ٹکڑا کر دینا، یہ تو میرے محبوب علیہ السلام کی ادائیں ہیں، یہ تو ان کی ادائیں ہیں۔ اور کوہ ابو قبیس میں لاکھوں مردہ دل لوگوں کے سامنے، لاکھوں مردہ دل لوگوں کے سامنے جنہیں رب ذوالجلال نے میت کہا، وہ عرب کے وہ سرداران عرب جو اپنے آپ کو بڑا ہی کچھ سمجھتے تھے، مگر رب ذوالجلال نے فرمایا یہ مردہ ہیں، وہ مردہ دل لوگ ان کے سامنے ایک قلب مطمئن، یعنی حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لاکھوں مردہ دل لوگوں کے سامنے ایک قلب مطمئن نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ارشاد فرمایا تھا کہ تم مجھ پر شک کرتے ہو، کہ تم مجھ پر شک کرتے ہو تو لو میں چاند کو شک کرتا ہوں، لو تم مجھ پر شک کرتے ہو تو لو پھر میں چاند کو شک کرتا ہوں۔ انگلیس کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتا دیا کہ تم اور ہو میں اور ہوں، تم اور ہو میں اور ہوں، مجھے کسی صورت اپنے جیسا نہ سمجھنا، نہ عقلی اعتبار سے تمہارا جیسا ہوں، نہ اعضاء کے اعتبار سے تمہارا جیسا ہوں، نہ منصب کے اعتبار سے تمہارا جیسا ہوں، نہ اعضاء کے اعتبار سے تمہارا جیسا ہوں۔ ارے کسی بھی صورت نبی ہم جیسا نہیں تھے اور نبی ہم جیسا ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ ہمارے بال ہیں، بڑھتے ہیں پھر ہم کاٹتے ہیں، بڑھتے ہیں پھر کاٹتے ہیں، مگر نبی کا بال
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی میں ہو تو کسی میدان سے شکست نہیں کھاتے، کسی میدان سے شکست نہیں کھاتے۔ ایک صحابی رسول نے نبی علیہ السلام کے بال مبارک اپنے گھر جا کے رکھا، ساری رات فرشتے اس بال کے طواف کرتے ہیں۔ یہ ہمارے داند ہیں، یہ پیلے ہو جاتے ہیں، یہ گندے ہو جاتے ہیں، مگر نبی علیہ السلام کے داند جب چمکتے ہیں تو اندھیرے کمرے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سوئی مل جاتی ہے۔ تو وہ اعضاء کے اعتبار سے بھی ہم جیسے نہیں ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں نبی کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، نبی کی بھی دو آنکھیں، ہماری بھی دو آنکھیں ہیں، نبی بھی کھاتا تھا، ہم بھی کھاتے ہیں، لہٰذا نبی ہم جیسا ہے۔ حضور نے فرمایا، اپنے کردار سے بتایا، اپنے کمالات سے بتا دیا کہ لوگو تم اور ہو، میں اور ہوں، ایوکم مثلی، تم میں سے مجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، مجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، نبی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس ہستی کا معجزہ کیا ہوگا؟ ارے جس ہستی کی وجہ سے یہ کائنات کو رب ذوالجلال نے بنایا، جس ہستی کی وجہ سے نبیوں کو نبوت ملی، جس ہستی کی وجہ سے نبیوں کو معجزات عطا ہوئے، وہ نبی جس کو رب ذوالجلال نے سب سے پہلے اپنے نور سے، اپنے نور کے فیض سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب دیکھیے اس بات کو میں سمجھاتا ہوں۔ بھائی شریعت میں نجاست اور طہارت کے قانون ہے نا۔ اگر ہمارے جسم میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نجاست ہیں، خون نکلے تو جسم پلید ہو گیا، پیپ نکلے تو جسم ناپاک ہو گیا، پیشاب نکل آیا اور جسم ناپاک ہو گیا۔ اب اس ناپاکی کو دور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں ہم؟ پہلی چیز پانی کے ساتھ ہم اس ناپاکی کو دور کرتے ہیں۔ دوسری چیز پانی نہ ہو تو مٹی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو پاک کرنے کے لیے سورج بھی ہے کہ سورج میں وہ سوکھ جائیں اور ناپاکی ختم ہو جائے تو پاک ہو جاتی ہے۔ تو ناپاکی اور نجاست اور طہارت کے قانون ہیں۔ تو میں اب سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب ہمارے جسم سے خون نکلے، خون پلید ہے، اور اس پلیدی کو پاک کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ پانی۔ تو آپ سے میں پوچھتا ہوں، تخلیق میں پانی پہلے ہے یا خون پہلے؟ پانی پہلے۔ رب ذوالجلال نے پہلے کس کو پیدا کیا؟ خون کو، پیشاب کو، یا پانی کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے پانی کو پیدا کیا، بعد میں نجاست کو پیدا کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ رب ذوالجلال کا قانون یہ ہے، رب ذوالجلال کی سنت یہ ہے، منشاء خدا یہ ہے کہ رب ذوالجلال ہمیشہ پہلے طہارت کو پیدا کرتا ہے، اس کے بعد نجاست کو پیدا کرتا ہے۔ پہلے پاکی آتی ہے، بعد میں نجاست آتی ہے، وہ پاکی نجاست کو صاف کر دیتی ہے۔ تو یہ قانون ہے، طہارت و نجاست ہے۔ تو یہ قانون ہدایت میں کیوں پلٹ گیا؟ یہی قانون ہدایت میں کیوں الٹا ہو گیا؟ کہ بھائی پہلے ابلیس، پھر آدم۔ ابلیس پلید ہے، ناپاک ہے۔ آپ کہیں گے پہلے تو ناپاک نہیں تھا، بعد میں ناپاک ہو گیا۔ مگر بھائی جب رب ذوالجلال نے اس کو پیدا کیا تھا تو علم الہی میں تو تھا کہ یہ بعد میں ناپاک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا کہ یہ ناپاک ہوگا، یہ پاک نہیں رہے گا۔ یہ جو چپے چپے پر جس نے مجھے سجدہ کیا، جس نے اتنا علم حاصل کیا کہ فرشتوں کو بھی پڑھاتا ہے، رب ذوالجلال جانتا تھا کہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بعد میں پلید ہوگا؟ جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا۔ تو بتائیے، تو پھر رب ذوالجلال نے پہلے پلید کو پیدا کیا، بعد میں آدم کو پیدا کیا، کیوں؟ حالانکہ قانون تو یہ ہے کہ رب ذوالجلال پہلے پاکی کو پیدا کرتا ہے، بعد میں پلیدی آتی ہے، پھر وہ پاکی جو ہے پلیدی کو صاف کرتا ہے، وہ پاک چیز جو ہے پلید کو صاف کر دیتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے قانون ہدایت میں یہ الٹا کیوں ہو گیا؟ پہلے ابلیس ہے، ابلیس تھا، بعد میں آدم کو بنایا۔ تو اصل میں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم دھوکے میں ہیں۔
धोखे में क्या है, हम ये समझते हैं कि पहला नबी आदम है, जबकि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं उस वक्त भी नबी था, अभी आदम मिट्टी और रूह के दरमियान थे, अभी आदम का पुतला भी नहीं बना था, मैं उस वक्त नबी था। फिर हुजूर फरमाते हैं कि सबसे पहले रब्बे जुल जलाल ने मेरे नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। उस वक्त ना इबलीस था, ना अरश था, ना कुर्सी था, कुछ भी ना था। तो कानून तो ठीक है कि रब्बे जुल जलाल हमेशा पहले पाक को पैदा करता है, बाद में पलीत को पैदा करता है। सबसे पहले अपने नूर से हमारे नबी के नूर को, पाकी को पैदा किया। तो ये हमारी गलतफहमी है कि हम समझते हैं कि पहले इबलीस पहले था, आदम बाद में आ गया। हम ये समझते हैं कि पहला नबी आदम है। भाई बेअसत के एतबार से नबी पहला नबी है आदम, मगर तख्लीक के एतबार से पहला नबी हमारा है। बेअसत के एतबार से हमारे नबी अलैहिस्सलाम वसल्लम आखिरी। अब देखिए वो नबी, उस नबी का क्या मौजिज़ा होगा जिसकी ज़रा सी सोहबत से क्या इंसान को बना देता है कि एक जंग के मौके पर मौलाना जलालुद्दीन रूमी मसनवी शरीफ में फरमाते हैं कि जंग का मौका था, सहाबा करम ने हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लश्कर इस्लाम में पानी नहीं है, पानी हमारे पास बिल्कुल ख़त्म, पूरे इलाके में पानी नहीं है, अब क्या किया जाए? तो हुजूर ने फरमाया कि इस पहाड़ी के पीछे एक काला हबशी गुलाम ऊंट पर पानी लादे हुए लेके जा रहा, और मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि अली तुम इस पहाड़ी के पीछे जाओ और उस गुलाम को पानी समेत हमारी बारगाह में हाजिर कर दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए। अब वो सहाबी थे, मगर बाद में वहाबी भी आए जिन्होंने ये लिखा कि नबी को तो दीवार के पीछे का बेइल्म नहीं होता, नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं होता। मगर वो सहाबी थे, उन्होंने नहीं कहा या रसूलल्लाह पहाड़ी तो हमारे सामने है, आप कैसे जानते हैं? आप भी तो हमारे सामने हैं, आप हमारे बीच में बैठकर फरमा रहे हैं पहाड़ी के पीछे एक काला हबशी गुलाम सवारी पर पानी लाद के लेके जा रहा है, तो आप कैसे फरमाते हैं? आप तो हमारे सामने हैं। मगर वो सहाबी थे, जानते थे कि नबी ने जो कह दिया जो सो कह दिया, नबी ने जो कह दिया। हमारी आंखें वो नहीं देखती जो नबी की आंखें देखती हैं, हमारे पास वो इल्म नहीं जो नबी के पास इल्म है। इसलिए सहाबा हुजूर के इल्म गैब पर ईमान लाते थे, मानते थे। न मानने वाले बाद में पैदा हुए, अंग्रेज़ों ने पैदा किए। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गए और जाके पहाड़ी के पीछे देखा कि वाकई एक काला हबशी गुलाम ऊंट पर उसके मशकीज़ें हैं पानी से भरे हुए। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनसे पूछा, उस ग़ुलाम से पूछा कि पानी किस कदर दूर है? उसने कहा कि मैं कल इस वक्त निकला था मशकीज़े भर कर, अब यहाँ पहुँचा हूँ और कल इस वक्त मैं अपने मालिक के पास पहुँचूँगा। मैं फ़लाँ आदमी का ग़ुलाम हूँ और वो मुझसे पानी का ही काम लेता है। 2 दिन सफ़र आने में लगते हैं, 2 दिन सफ़र जाने में लगते हैं, 2 दिन की दूरी पर पानी मौजूद है। तो मैं वहाँ से पानी लेकर अपने मालिक के पास पानी लेके जा रहा हूँ, इतना दूर है पानी। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, चल तुझे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। तो वो कहने लगा, कौन है वो नबी? कौन? जानता नहीं था। तो हज़रत अली ने फरमाया, चल खुद जाके देख कौन है। उसने कहा, मैं तो नहीं जाता। हज़रत अली ने फरमाया, जाना होगा। जब मैंने कह दिया कि नबी अलैहिस्सलाम बुला रहे हैं, और जब नबी अलैहिस्सलाम ने बुला लिया, तू कहता मैं नहीं जाऊँगा, ये कैसे हो सकता है? जाना होगा। उसने कहा, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मेरा तो मालिक मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, मैं लेट हूँगा तो मेरा मालिक मुझे सज़ा देगा, मैं तो नहीं जाता। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिसका हाथ हज़रत अली पकड़े, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला, वो शुजाअत, वो बहादुरी जो अली में है वो किसी में नहीं है। वो शुजा हज़रत अली, मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसका ऊँट जो है अपने रास्ते की तरफ हाँक दिया। वो ऊँट के ऊपर बैठा हुआ था और वो चीखने लगा
کہ یہ میرا پانی چھین رہا ہے، لوگوں میرا پانی بچا لو، میرا پانی لوٹ لیا گیا، یہ میرا پانی لے کے پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے۔ آخر کار جب وہ چیختا رہا اور جب وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گیا، جب اس نے اپنی آنکھوں سے نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ اقدس کو دیکھا تو چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، ان جگمگ تاروں کے درمیان انوار کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس دوران ان صحابہ کرام کے درمیان حضور بیٹھے تھے، جب حضور کو اس نے دیکھا تو چپ ہو گیا اور سواری سے نیچے اتر کر ایک طرف کھڑا حیران دیکھ رہا ہے کہ میں حیران ہوں کہ میں کہاں ہوں، میں زمین پر ہوں کہ آسمان پر ہوں، یہ لوگ کون ہیں، یہ انسان ہیں کہ آسمان سے فرشتے اترے ہوئے ہیں، کون ہے یہ؟ حیران و پریشان تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کا پانی استعمال کرو۔ صحابہ سے فرمایا اس کی مشکیزیں اتارو، پانی لو پیو۔ اب صحابہ کرام دوڑ پڑے، پیاسے تھے، جانور بھی پیاسے تھے، اب اپنے مشکیزیں بھر لیے، سب نے پانی پی لیا، پانی ہو گیا، جانوروں کو پانی پلایا، سب کو پانی پلایا، پانی ہو گیا۔ جب پانی سے ہر کسی کا پیٹ بھر گیا، مشکیزہ بھر گیا، اس کے باوجود اس غلام کے مشکیزے میں سے ایک بوند بھی کم نہ ہوئی۔ یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اس غلام کے مشکیزے میں سے ایک قطرہ پانی کم نہ ہوا۔ تو حضور نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم نے اس کا پانی پیا، لہٰذا تم اس کو روٹی دو، مسافر ہے، روٹی دو۔ اب تمام صحابہ کرام نے اپنے اپنے خیموں سے روٹی لے کر آئے اور ایک تھیلے میں بھر دیا۔ ارے وہ کیسے مزے کی بیک ہوگی، وہ کیسے مزے کی بیک ہوگی جس میں صدیق و فاروق کے ٹکڑے ہوں گے، جس میں صحابہ کرام کے ٹکڑے ہوں گے، وہ کیسے مزے کی بیک ہوگی۔ جب روٹی دے دی، تھیلی باندھ دی، حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا بندہ خدا چلا جا، ہم نے تمہارے پانی سے کچھ نہ لیا، ہم نے تو اللہ کے فضل سے پانی پیا، تمہارے مشکیزے بھرے ہوئے تھے، بھرے ہوئے ہیں، ایک قطرہ کم نہیں ہوا، ہم نے آپ کو روٹی بھی دے دی، چلا جا۔ اب مولانا رومی جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی یہاں فرماتے ہیں کہ اس دن نبی پاک علیہ السلام نے مشکیزے کا کنیکشن، اس مشکیزے کا کنیکشن حوض کوثر سے کر دیا تھا۔ بظاہر پانی اس غلام، حبشی غلام کے مشکیزے سے آ رہا تھا، دراصل جنت سے حوض کوثر پی رہے تھے۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کا کمال۔ تو حضور نے فرمایا چلا جا۔ اب وہ کہنے لگا کہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں، بلا کے پھر بیچتے ہو، بلا کے پھر نکالتے ہو۔ میں نے تو سنا تھا کہ کریم جب دروازے پہ بلاتے ہیں تو پھر بیچتے نہیں ہیں، پھر نکالتے نہیں ہیں۔ اب جاؤں تو کہاں جاؤں، مجھے یہ بھی خبر نہیں رہا کہ میں کون ہوں، مجھے یہ بھی خبر نہیں رہا کہ میں کہاں ہوں، مجھے تو یہ بھی خبر نہ رہا کہ میں کہاں سے آیا تھا، کہاں جا رہا تھا، میں تو سب کچھ بھول گیا، سب کچھ بھول گیا ہوں، اب کہاں جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا پھر آ نزدیک آ، اور نزدیک بلا کے کملی کے اندر لیا، چادر مبارک میں چھپا لیا۔ چھپانے کے بعد جب چادر مبارک میں چھپا لیا، تھوڑی دیر چھپائے رکھا۔ اب نامعلوم داتا نے کیا کچھ دیا، بھکاری نے کیا کچھ لیا، اس کملی کے اندر سے داتا نے کیا کچھ دیا اور بھکاری نے کیا کچھ لیا، لیکن جب اس نے کملی سے چہرہ نکالا تو وہ جو کالا حبشی تھا وہ چاند جیسا حسین چہرہ تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ چاہے وہ چاند جیسا چہرہ تھا، پہچانا نہیں گیا کہ یہ وہی تھا۔ یہ کون تھا؟ یہ وہ کالا حبشی
وہ بالکل کالا حبشی، اب بالکل چاند جیسا اس کا چہرہ چمک رہا ہے۔ اب اس نبی پاک نے فرمایا اب ہمارا حکم ہے اپنے مالک کے پاس چلا جائے۔ یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ چلا گیا۔ اب جب یہ دیر ہو گیا، ظاہر ہے وہاں شہر میں پہنچنے میں دیر ہو گیا، اب اس کے مالک کو فکر کہ بھئی غلام کہاں چلا گیا۔ وہ دیگر لوگوں کو لے کر شہر سے باہر اس کے تلاش میں اس کے راستے میں آیا ہوا تھا۔ اب جب یہ وہاں پہنچا تو ان لوگوں نے کہا کہ یار سواری بھی ہماری ہے، مشکیزیں بھی ہمارے ہیں، مگر غلام ہمارا نہیں ہے، غلام ہمارا نہیں ہے، یہ کون آ گیا؟ اب ڈنڈے لے کر اس کو مارنا شروع کر دیا، اور وہ چیخے چلائے بھائی میں تمہارا غلام ہوں، میں تمہارا غلام ہوں، میں 2 دن پہلے پانی لینے گیا تھا، اب پانی لے کر آیا ہوں، نہیں تم ہمارا غلام نہیں ہو، وہ تو حبشی تھا تو رومی ہے، وہ کالا تھا تو گورا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھ سے اپنے گھر کے افراد کے نام پوچھ لو، ہر طریقے سے پوچھ لو، میں وہی ہوں، پھر کیا بات ہوئی؟ تمہارے دانت بھی وہ نہیں، تمہاری شکل بھی وہ نہیں، اور تمہاری باتیں ہمارے غلام جیسی ہیں، باتوں سے لگتا ہے کہ تو ہمارا ہی غلام ہے، ہمارا پتہ بتا رہا ہے، گھر کے افراد کے نام بتا رہا ہے، سب کچھ وہی ہے، آواز وہی ہے، مگر وہ شکل نہیں۔ تو کون ہے؟ اس نے کہا ہوں تو وہی، مگر راستے میں خیر الورا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ملے تھے، ان کی صحبت میں بیٹھا۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس توحید کا جام ہے، وہ توحید کے جام جس کو پلاتے ہیں، توحید کے جام میں جو غوطہ لگاتا ہے، نہ صرف اس کا دل روشن ہوتا ہے، اس کا چہرہ بھی بدلتا ہے۔ بس یہ بات ہوئی ہے۔ تو وہ نبی، وہ ہستی جس نبی کی صحبت میں ذرا سا بیٹھنے والا دل بھی روشن ہو گیا، چہرہ بھی روشن ہو